بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے چوتھی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں مزمل مصطفی، اور آج ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کربلا کی طرف روانگی کا سفر بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ 9 ذی الحج کا دن تھا، 8 ستمبر بروز منگل، جس دن حضرت امیر مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ عین اسی دن میرے امام عالی مقام نے مکہ کو چھوڑا۔ 10 ذی الحج امام نے مقام ذات العرق میں عید پڑھائی۔ 13 ستمبر منزل العمق، 15 ذی الحج منزل مادن بنی سلیم، اور یہ 28 ذی الحج تھا کہ منزل سالبیہ پر امام کا قافلہ پہنچتا ہے۔ منزل سالبیہ پر جب امام رکتے ہیں، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار وہاں پر آتا ہے۔ امام نے اس کو روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کوفہ سے آ رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ امام نے پوچھا مدینہ خیریت سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا عمر بن سعد کا خط ہے میرے پاس، اور یہ امام کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ ان کے ایک بھائی مسلم بن عقیل کوفہ آئے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ خبر ان تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ میرے امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس گھوڑ سوار سے کہا جس کے لیے تو جا رہا ہے وہ امام حسین میں ہوں، تو آگے نہ جا، مجھے خط دے دے اور جہاں تو نے جانا ہے جا۔ امام نے شہادت امیر مسلم کا بھی تذکرہ کسی سے نہ کیا، وہ بات اپنے دل میں رکھی۔ اس کے بعد آگے مقام زبالہ آتا ہے۔ یہاں پر پورے بنی ہاشم کو اکٹھا کیا اور یہاں پر کھانا پکایا۔ امام مسلم کی بیٹی آئی، امام عالی مقام نے اس کو قریب بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، بہت پیار دیا۔ بیٹی کہتی ہے ماموں آج تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم سے کیا جاتا ہے۔ اس نے جب یہ بات کی، امام کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ سب نے تجسس بھری نگاہوں سے امام کی طرف دیکھا۔ غم میں نڈھال امام بول اٹھے، اے بنی ہاشم کے لوگوں، میرے مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ خبر کا سننا تھا، کلیجے پھٹنے کو آ گئے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اے امام مسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا، امیر مسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ حالات بتائے، اب حالات سامنے ہیں، اب آگے مت جایا جائے۔
میرے امام نے کہا آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے جو سوچا تھا مکہ میں رہنے کا، مکہ میں رہیں گے، کسی کے خون کے بہانے کو ہم اچھا تصور نہیں کرتے۔ مشورہ کیا بنی ہاشم سے، حضرت مسلم بن نکیل کے 6 بھائی ساتھ تھے، کھڑے ہو گئے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، کسی نے واپس جانا ہے تو جائے۔ کیا کہیں گے، مسلم بن نکیل کے کوئی بھائی نہیں تھے؟ امام کی آنکھوں سے آنسو۔ ساتھ ہی مسلم بن نکیل کے جو بیٹے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، ہم بھی واپس جانے والے نہیں ہیں، باپ کا بدلہ لے کر جائیں گے، یا بدلہ لے کر آئیں گے یا مر جائیں گے۔ اب اس موقع پر امام ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ امام عالی مقام نے آگے کا ارادہ کیا، تمام چراغ گل کرا دیے، رات کا وقت ہے۔ امام کہتے ہیں ارے لوگو، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، مجھے بابا جان نے اور نانا جان نے بتایا تھا کہ حسین کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں تجھے شہادت ہونی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے، یزید فقط میرے خون کا پیاسا ہے، میں نے چراغ بجھا دیے ہیں، جس نے جانا ہے چلا جائے، آپ جائیں اور حسین کو اپنے کام پر جانے دیں۔ کچھ وقت کے بعد چراغ جلائے گئے تو دیکھا کوئی ایک بھی نہیں اٹھ کر گیا۔ اب امام کا قافلہ روانہ ہوا۔ یکم محرم 30 ستمبر بدھ کے دن 1000 کوفیوں کا لشکر لے کر حر بن یزید رہائی امام عالی مقام کے قافلے کے سامنے آتا ہے۔ گرمی کا وقت ہے، مارے گرمی کے یہ بھی بے ہوش ہونے والے ہیں، ان کے گھوڑے بھی بے ہوش ہونے والے ہیں، آ کر گرتے ہیں، امام کے سامنے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے امام نے بلایا، علی اکبر، قاسم، عباس، سارے بھاگتے ہوئے آئے، لبیک یا امام۔ امام نے کہا جلدی جلدی پانی لاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ جناب عباس بول اٹھے، آقا دشمن آئے ہیں، دشمن سامنے مار رہا ہے، مرنے دیجئے۔ فرمایا نہیں، ہم آئے ہیں فقط اللہ کے لیے۔ مجھے پتہ ہے بابا علی جنگ میں لڑ رہا تھا، دشمن کو گرایا، دشمن نے چہرے پر تھوک دیا، بابے نے کھول دیا، جا آزاد ہے۔ پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو بابا علی نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میں اللہ کے لیے تجھے مار رہا تھا، جب تو نے تھوکا تو میرے اندر سے بھی ایک غصے کی لہر دوڑی، اس میں میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا، میں نے کہا جا تجھے ذات کیا۔ پانی پلایا گیا، حر کے لشکر کو، ان کو ہوش آیا، گھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔ اب انہوں نے بھی اپنے خیمے گاڑنا شروع کر دیے۔ ظہر کا وقت آیا، میرے امام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسرور سے کہا اذان دو۔ حجاج نے اذان دی۔ آپ نے حر سے پوچھا تو اپنی جماعت کرائے گا؟ اس نے کہا نہیں، فرزند رسول کے ہوتے ہوئے میں اپنی جماعت کراؤں۔ حر اور اس کے ساتھیوں نے
امام عالی مقام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اتنے تک حر کے بھی خیمے لگ گئے۔ امام نے حر کو اپنے خیمے میں بلایا، پوچھا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حر نے کہا میرا مقصد مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا، میں تجھے گرفتار کر کے ابن زیاد تک لے چلوں گا۔ امام نے کہا میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حر نے روکا۔ میں کوفے جانا چاہتا ہوں۔ حر نے روکا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حر نے روکا۔ اے حر تو چاہتا کیا ہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ابن سعد تک لے چلوں۔ میرے امام نے کہا ایسا نہ کر۔ اس نے کہا اچھا کوئی اس کی تدبیر نکالے، رات ہو جائے آپ یہاں سے چلے جانا، میں کہوں گا کہ رات کے اندھیرے میں ہم تھکے ہوئے تھے، ہم سو گئے اور امام جہاں سے چلے گئے۔ امام نے کہا یہ تدبیر ٹھیک ہے۔ رات کو امام نے سفر کیا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ سورج طلوع ہوا، امام نے دیکھا پھر کوفہ کے در و دیوار نظر آ رہی۔ امام نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ پتہ چلا یہ نینوا ہے، اس کا کوئی اور نام، اسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے امام نے کہا باس خیمے لگا دو یہیں پر، یہی کربلا کا میدان ہے جس کے بارے میں نانا جان نے کہا تھا حسین کربلا کے میدان میں صبر کرنا۔ یہی میدان تھا جس کے بارے میں میرے بابا نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا یہاں خیمے لگیں گے، یہاں بازو کٹیں گے، یہاں گردنیں کاٹی جائیں گی۔ دوسرا دن 3 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ دوسرا لشکر یزیدی آ جاتا ہے، اس کی قیادت عمر بن سعد کر رہے ہیں۔ جب یہ سامنے آتا ہے میرے امام نے 3 شرطیں سامنے رکھی۔ مجھے مکہ واپس جانے دو، اگر یہ قبول نہیں ہے تو کسی غیر مسلم ملک میں جانے دو، میں وہاں پر تبلیغ اسلام کرتے ہوئے زندگی بسر کر لوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے خود بات کر لیتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ابن زیاد تک، عمر بن سعد نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ان کو ابن زیاد تک بھیجتا ہوں۔ ابن زیاد تک یہ تجویز بھیجی گئی۔ ابن زیاد نے کہا عمر بن سعد میں نے تجھے ثالثی کے لیے نہیں بھیجا، اگر گردنیں کاٹ سکتے ہو تو کاٹو، ورنہ واپس آ جاؤ، میں کسی اور کو بھیجتا ہوں۔ اور پھر اس نے تیسرا دستہ، فوجی دستہ شمر ذی الجوشن کے قیادت میں بھیج دیا۔ اس نے آ کر ہر قسمی سختی شروع کر دی، 4000 سپاہی فرات پر لگا دیے، 2000 پیادہ تھے، 2000 سوار تھے، کہیں امام اور امام کے بچے اور امام کا لشکر اور امام کے گھوڑے پانی نہ پی لے۔ پرندے پانی پی سکتے تھے، جانور پانی پی سکتے تھے، غیر مسلم پانی پی سکتے تھے، مگر وہ نہیں پی سکتے تھے جن کے ہاتھوں قیامت کی گرمی میں حوض کوثر ملنا ہے۔ یزیدی لشکر کے آگے امام نے خطبہ دیا، او کوفیو، یہ دیکھو یہ خط، یہ دیکھو یہ خط، یہ فلاں سردار نے لکھا، یہ فلاں سردار، میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے مجبور کیا کہ کوفہ آئیں، اور جب میں کوفہ آ گیا ہوں تو پھر آپ میرے خلاف آ گئے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ آیا۔
اب کوفیوں کے ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ امام کو کسی صورت میں بھی یزید تک نہیں جانے دینا. اگر یزید تک امام چلے گئے اور خط دکھا دیے تو ہماری خیر نہیں ہوگی، جنہوں نے خط لکھے ہیں ان کی خیر نہیں ہوگی. یہی تو وجہ تھی. امام عالی مقام کو شہید کرنے کے بعد خیموں کو انہوں نے آگ لگا دی. کہیں یزید تک یہ خط نہ پہنچ گئے. اگر یہ خط پہنچ گئے تو یزید تو ہماری گھر میں کچھ نہیں رکھے گا. اب 9 محرم کو جنگ کے نغارے بجنے لگے. میرا امام آتا ہے، غازی کو بھیجتا ہے، جاؤ ان سے کہو 1 رات ہمیں مہلت مل جائے. 1 رات کی مہلت کیوں مانگتے ہو؟ آج ہم جی بھر کر اللہ کی یاد کریں گے. ہمیں پتہ ہے کل جو ہمارے ساتھ ہونا ہے. 9 محرم کی شام سے اہل بیت کے گھر ہر رات کی طرح قرآن کی تلاوتیں ہیں، عبادتیں ہیں، تسبیحات ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے امام کو آقا کی زیارت ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین اسی میدان میں آ گیا ہے جس کی خبریں میں نے تجھے دی تھی. بیٹا حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل بزم نیر کو ضرور سبسکرائب کرنا.